اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے سے قرآن سیکھتے ہیں، اس کے سبق نمبر 9A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم درود کے بارے میں پڑھیں گے، جو درود ابراہیمی نماز کا حصہ ہے، اور گرامر میں آج ہم انشاءاللہ فعل شروع کریں گے، تو آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ 7 ہوم ورک جن کے بارے میں ہم آج کل پڑھ بھی رہے ہیں کہ یہ ہوم ورکس کیا ہیں اور ان کا کیا کیا فائدہ ہے، تو یہ ان کو یاد رکھیں اور پاکٹ بک اپنے ساتھ رکھیں، ووکیبلری شیٹ، اس سے اپنی ووکیبلری کو امپروو کرتے رہیں۔ درود کیا ہے؟ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ تو اب آپ امیجن کریں کہ آج اس وقت ہم تقریباً 1500 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے جو دور تھا اس کے تقریباً 1450 سال کے بعد اس وقت جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں ہیں۔ امیجن کریں کہ کسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کو دعوت دی ہوگی، تھکے ہارے پورے دن کی جو محنت مشقت جو بھی انہوں نے کام کیا، اس کے بعد آرام کرنے گئے ہوں گے، کوئی قبیلہ آ گیا، اس قبیلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہوگی، یا صحابہ کرام کو تیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد انہوں نے کسی قبیلے کے ساتھ جنگ کی، کسی علاقے کو فتح کیا، جس کے نتیجے میں وہاں پہ لوگ مسلمان ہوئے، وہاں سے کچھ مسلمان جو ہے وہ ہمارے علاقوں میں آئے، ان مسلمانوں نے یہاں پہ اسلام کی دعوت دی، جس کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد جو بھی بڑے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ہم آج مسلمان ہیں۔ تو اگر آپ اس چیز کو امیجن کریں یا اس چیز کو سوچیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایفرٹ کی، جو انہوں نے قربانیاں دیں، جو انہوں نے خون بہایا، پسینہ بہایا، جنگیں لڑیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، جو صحابہ کرام نے ظلم برداشت کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظلم برداشت کیے، ان سب کے نتیجے میں ہم اس وقت مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر، اور اس کے بعد جو سارا کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس احسان کا بدلہ کس طرح اتار سکتے ہیں؟ مطلب ہم کیا چیزیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ احسان کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، یا اس کو کوئی دعوت دیتے ہیں، اس کو کھانے پہ بلاتے ہیں، یا اس طرح کا کچھ کرتے ہیں۔ تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اور دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کریں یا نہ کریں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ مرتبے پہ کوئی فرق پڑنا ہے، نہ ان کے مقام پہ کوئی فرق پڑنا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے دعا کرنا بھی ایک اعزاز ہے ہمارے لیے۔ تو یہ اعزاز حاصل ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ تو آپ امیجن کریں کہ ہم اپنے تئیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کرنے کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مطلب اس دعا کے کرنے یا نہ کرنے سے ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ لیکن ہمارے 10 جو ہمارے اعمال ہیں ان میں 10 نیکیاں ایڈ ہو جاتی ہیں، تو ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے ساتھ ہم یہ درود شریف پڑھیں جب بھی اس درود ابراہیمی اس کو کہتے ہیں، تو یہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ تو نماز میں یہ چونکہ مستقل حصہ ہے نماز کا، نماز میں بھی پڑھتے ہی ہیں ہم لوگ، نماز کے علاوہ بھی اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ کس طرح ہے؟ اس کی عبارت اس طرح ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
اس کا رواں ترجمہ دیکھیں، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہم یہ مستقل دعاؤں کا حصہ ہے، اس کا مطلب ہے اے اللہ۔ اب یہاں پہ ہم نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ وہ والا ہم نہیں ہے جو ہم نے ضمائر میں پڑھا ہے، ہم، ٹھیک ہے؟ یہ اللہم ایک ہی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اے اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے سلی۔ سلی کا مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے رحمت بھیج۔ اب کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ کل ہی جب ہم نے حرف جر کے بارے میں 4 پوائنٹس پڑھے تھے، تو اس میں چوتھا پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی کبھی حرف جر تبدیل ہونے سے لفظ کا مطلب بھی تبدیل ہو جاتا۔ تو مثال کے طور پہ یہی مثال ہم نے پڑھی تھی، سلی لی اگر ہوگا، سلی کے بعد اگر لی حرف آئے گا تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھ، جیسا کہ سورہ کوثر میں ہے فصلی لی ربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ لیکن سلی کے بعد اگر اعلی حرف آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا رحمت بھیج یا درود بھیج۔ تو سلی علی محمد کا مطلب ہوا رحمت بھیج۔ اعلی ہم نے پہلے پڑھا، السلام علیکم میں ہم نے پڑھا تھا اعلی کا مطلب ہے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تو نام ہے، اسم ہے، تو اعلی محمد کا مطلب ہوا محمد پر۔ تو اس جملے کا مطلب بنا اے اللہ تو رحمت بھیج محمد پر۔ اچھا، اگلا ٹکڑا جی، و اعلی اور پر آلی، آل، ٹھیک ہے؟ آل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آل کا مطلب ہے، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آل کا مطلب ہے خاندان والے، ایسا نہیں ہے۔ آل کا مطلب جو ہے نا وہ تھوڑا سا وسیع ہے، خاندان والے پلس فالو کرنے والے، اتباع کرنے والے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آل کے اندر ہم بھی شامل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اندر ہم بھی شامل ہیں۔ ایک اور لفظ ہے اہل، جس کو اہل کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے صرف خاندان والے، جیسے ہم کہتے ہیں اہل بیت، تو اہل جو ہے نا اس میں صرف خاندان والے شامل ہیں، لیکن آل میں خاندان والے اور اتباع کرنے والے، یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں گے وہ سارے اس پر شامل۔ تو وعلی آلی اور آل پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو صلی علی کا مطلب ہے رحمت بھیج۔ تو رحمت سے کیا مراد ہے، یا درود جو ہم لفظ بول رہے ہیں، درود، درود پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، تو درود کا مطلب کیا ہے؟ درود کا مطلب ہے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر۔ تو اس میں یہ 4 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، رحمتوں کی بارش، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمتوں کی بارش فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ تو ان کا نام اور ان کے درجات بلند فرما۔ اور آل کے 2 معنی تو ہم نے پڑھ لیے، تو اگر ہم یہ جو دوسرا معنی ہے اس کو سامنے رکھیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہو گئے۔ تو ہم بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے کرتے ساتھ میں اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہم دعا کر کیوں رہے ہیں؟ ہم یہ دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دے سکیں، اور ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس کا بدلہ دے سکیں، تو اے اللہ تو ہی دے، جو کچھ بھی دینا ہے وہ تو ہی دے اور مزید دے۔ اچھا، آگے ہم پڑھتے ہیں جی، اس تصور اور احساس کے ساتھ اس حصے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ کما کا مطلب ہے جیسے، تو یہ 2 حروف ہیں، جیسے ایک حرف ہے کا، اس کا مطلب بھی ہے جیسے، اور ایک حرف ہے کما جس کا مطلب ہے جیسے، تو یہ دونوں حروف ہیں، یعنی کہ اسم فعل حرف ہم نے پڑھے تھے، تو حرف کی کیٹیگری میں یہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔
सल्लैता का मतलब है रहमत भेजी तूने। जैसे हमने पढ़ा सल्ली का मतलब था रहमत भेज, तो सल्लैता का मतलब है तूने रहमत भेजी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अनअमता का मतलब था तूने इनाम किया। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का लफ्ज है, और इसके बारे में आज हम अफ़ाल शुरू करें तो आज हम इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सल्लैता का मतलब है भेजी रहमत तूने, जैसे भेजी रहमत तूने। अला इब्राहिम, अला का मतलब है पर, जिस तरह अस्सलामु अलैकुम। और इब्राहिम नबी हैं, अल्लाह ताला के नबी हैं, हज़रत इब्राहिम उनका नाम है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। और उसी तरह व अला आल इब्राहिम, और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अच्छा, अब अगर हम इसको इस इबारत के ऊपर गौर करें तो बेसिकली हम दुआ ये कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तू हमारे नबी के ऊपर रहमत भेज बिल्कुल, और हमारे नबी की आल के ऊपर उस तरह रहमत भेज जैसे तूने रहमत भेजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब ये दुआ हम क्यों कर रहे हैं? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत, अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं कि ऐसी रहमत भेज जैसी तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भेजी। तो चूंकि ये दरूद जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें सिखाया है, तो इसकी हमें फिर मैनी जो है वो तलाश करने पड़ेंगे कि क्या मैनी हो सकते हैं इसके। एक मैनी तो ये हो सकता है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसी इमामत दी कि दुनिया के तमाम मुसलमान, ईसाई और यहूदी उन्हें नबी मानते हैं, तो हम बेसिकली ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि इस ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग जैसे हज़रत इब्राहीम को नबी मानते हैं, इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी माने। और जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लेंगे तो क्या होगा? वो सारे मुसलमान हो जाएंगे। तो बेसिकली हम ये दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कबूलियत है, या जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मकाम दिया है तूने, तो इसी तरह हमारे नबी को भी मकाम दे। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये दुआ मांग रहे हैं कि इस ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें और मुसलमान हो जाएं। दूसरा मैंने ये हो सकता है कि ऐ अल्लाह आप नवाजने वाले हैं, इससे पहले आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया के सरदार हैं। तो जब हम ये दुआ मांग रहे हैं कि हम अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हो जाएं, तो हमें इस दुआ मांगने के साथ साथ कुछ अमल भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहले खुद समझना है, उसके ऊपर खुद अमल करना है, और फिर उस पैगाम को बाकी लोगों तक पहुंचाना है, ताकि सारे लोग जो है ना वो आपके मानने वाले हो जाएं। तो ये किस तरह होगा? ये इस तरह होगा जब हम कुरान सीखेंगे, हदीस सीखेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे और फिर दूसरों तक इसकी तबलीग करेंगे। तो इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ें, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इससे आगे चलते हैं, अगला हिस्सा है इन्नका हमीदुम मजीद। इसका तर्जुमा देखें, बेशक तू तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। इन्ना का बेशक तू, दो लफ्ज हैं। इन्ना का मतलब है बेशक, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इन्नल्लाह मअस साबिरीन में हमने पढ़ा था कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो वहां पे से हमने इसका मतलब लिया था। का मतलब है तू, तो ये ज़मायर हमने पढ़े थे, हु हुम का मतलब है तू, बेशक तू। हमीदुन, हमीद हमद से निकला है, तो हमद के बारे में हमने पढ़ा था कि तमाम तारीफें, अलहमदु में हमने हमद लफ्ज पढ़ा था, तो हमीद का मतलब है तारीफ के काबिल। और मजीद उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं जद अमजद, तो जद अमजद या आबाओ अजदाद। तो अजदाद, जद जो है ना ये बेसिकली बुजुर्ग को कहते हैं, तो मजीद का मतलब है बुजुर्गी वाला, और ऐसा बुजुर्गी वाला जिसको जलाल, अजमत और बड़ाई कमाल दर्जे पर हासिल हो। यानी कि वो अब बुजुर्ग में क्या होता है? बुजुर्ग में जलाल होता है, यानी कि हर बंदा उससे डरता है,
عظمت ہوتا ہے، اس کی بات کی، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اور وہ سب سے بڑا مانا جاتا ہے. تو جو سب سے زیادہ بزرگی والا ہوگا اسے کہیں گے مجید. اب تصور اس اسباق اگر ہم نکالیں تو اب آپ دیکھیں کہ تعریف کے قابل ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو، کہ اللہ تعریف کے قابل ہے. تو مثال لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ بھوکے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، اور آپ کے کسی دوست کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، اور وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک بہت بڑا آرڈر بھیج دے آپ کے لیے، تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے. بالکل اسی بات کو امیجن کریں کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت تھی، ہم گمراہی میں بھٹک رہے تھی، انسان جو ہے وہ گمراہی میں بھٹک رہا تھا، ہدایت کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے برگزیدہ اور سب سے پیارا بندہ، سب سے پیارا انسان جو ہے، سب سے پیارا اور عبد، جس کے بارے میں ہم کل کہہ رہے تھے غلام، اس کو بھیج دیا ہماری لیے، تاکہ وہ ہمیں اس تاریکی سے یا اس گمراہی سے نکال کے تو روشنی، ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے. تو اس کے لیے بھی پھر اسی طرح کی تعریف نکلنی چاہیے جس طرح آپ اپنے اس دوست کے لیے تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس سے بھی بہترین تعریف. تو بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو بہت تعریف کے قابل ہے. اور مجید کا مطلب ہے کہ یعنی کہ تو جلال، عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اور تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بہترین اجر دے سکتا ہے جو کہ انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے. اس کا اجر جو انہوں نے محنت کی، جو انہوں نے اپنی قربانیاں دیں، اور اس کی بعد اسلام ہم تک پہنچا، تو اس کا اجر جو بھی دے سکتا ہے یہ تو ہی دے سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت بھیج دے. اب یہ بات سمجھنے کے بعد کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک معلم بنا کر استاد بنا کر بھیجے گئے. انہوں نے ہمارے سامنے ایک رول ماڈل کی طرح ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو جب آپ کسی بہت اچھے استاد کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس استاد کا شاگرد ہوتا تو کیا ہی بات تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اچھے استاد ہیں، مطلب بہترین استاد جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہمیں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے؟ پھر اس کے بعد وہ قیامت تک کے نبی ہیں. تو جب وہ قیامت تک کے نبی ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، خاتم النبیین ہم مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو جو ان کا جو تبلیغ کا کام تھا یا جو ان کے ذمہ داری دی گئی تھی، وہ اب ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اب ہمیں یہ ذمہ سونپ دیا گیا ہے، یہ کام ہمیں سونپ دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ ہیں ان میں، اور ان کے بعد ان لوگوں کے بعد جو اس سے باہر لوگ ہیں، امت سے باہر جو لوگ ہیں، ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ اب امت کے ذمہ لگا دیا گیا ہے. تو اب امت جو ہے وہ اس کام کو کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ اب ہمارے اوپر ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مدد فرما میری کہ میں آپ کا شاگرد بنوں. تو شاگرد کیا کرتا ہے؟ اپنے استاد کی جو باتیں سکھائی گئی باتیں ہوتی ہیں ان کو سمجھتا ہے، ان کو سیکھتا ہے، ان کے اوپر عمل کرتا ہے، اور پھر ان کو آگے پہنچاتا ہے. اور پھر اس کام میں ہمیں اس کام کی کوشش بھی کرنی چاہیے. تو ہمیں یہ احتساب کرنا چاہیے اپنا کہ میں کتنا وقت قرآن اور حدیث پڑھنے میں صرف کرتا ہوں، یا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین معلم بنا کر بھیجے گئے، لیکن میں ان کا شاگرد نہیں بن سکتا. کیونکہ میں تو اپنی زندگی میں مصروف ہوں، نہ میں میرے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے میں وہ کر سکتا ہوں. کیونکہ میں تو اپنی زندگی میں مصروف ہوں. تو جب ہم اس چیز کا احتساب کریں گے تو پھر اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور مزید کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمیں پلان بنانا چاہیے کہ ایک اپنے ڈیلی روٹین میں سے کچھ ٹائم قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے نکالیں، اور پھر اس کے اوپر اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر
یہ پیغام جو ہے یہ دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد درود ابراہیمی کا دوسرا حصہ آتا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں بھی تقریباً وہی الفاظ ہیں، صرف دو الفاظ تبدیل ہوئے۔ تو یہ کیسے ہے؟ یہ ہے اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرما۔ تو یہ بارک جو ہے یہ صلی کی جگہ یہ بارک ہو گیا، یہاں پہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اچھا، بارک جو ہے یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے عید مبارک کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کی عید جو ہے وہ برکت والی ہو۔ تو اب اس میں آپ نے امپورٹنٹ بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہ جو بارک کے آخر میں کاف ہے نا، یہ وہ والا کا نہیں ہے جو ہم نے ضمائر پڑھے تھے کا، یہ وہ والا کاف نہیں ہے، بلکہ یہ اس بارک کا ٹکڑا ہے، لفظ کا ٹکڑا ہے یہ۔ تو بارک کا مطلب ہے برکت عطا فرما۔ اچھا، اب برکت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلے جس چیز کی دعا کی، ہم نے پہلے کی دعا کی صلوات کی نا، ہم نے کہا کہ رحمت بھیج، اے اللہ تو رحمت بھیج۔ تو بارک کا مطلب یہ ہے کہ جو رحمت ملی، یعنی کہ رحمت کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے کہا تھا خوبیاں، بھلائیاں، مرتبہ، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں۔ برکت کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں، یہ ساری چیزیں قائم رہیں، ہمیشہ رہیں، اور ان میں برابر اضافہ ہوتا رہے۔ تو تین چیزیں، سب سے پہلے تو یہ جو رحمت کی دعا ہم نے پہلے کی ہے وہ آپ کو ملے، اس کے بعد وہ قائم رہے اور پھر ہمیشہ رہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ملے اور ختم ہو جائے، بلکہ وہ ملے اور وہ ہمیشہ رہے، اور پھر اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی برکت۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اولاد میں برکت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا، اور اولاد ملنا، سب سے پہلے ملنا، پھر ان کا زندہ رہنا، اور پھر ان کا اضافہ ہونا، یعنی کہ کئی نسلوں تک ان کا باقی رہنا، پھلنا اور بڑھنا۔ تو اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بھی کے بارے میں بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ جو رحمتیں آپ اے اللہ جو رحمتیں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں وہ ان کو ملیں، وہ ہمیشہ رہیں، اور پھر ان میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، نہ صرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں پر اور ان کے اولاد کو بھی یہ ساری برکتیں ملیں۔ کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کما وہی ورڈ ہے، جیسے بارکتا، جیسے ہم نے پڑھا تھا صلیتا یا انعمتا، اسی طرح بارکتا ہے، بارکتا کا مطلب ہے برکت عطا کی تو نے۔ تو جیسے ہم نے لفظ پڑھا تھا نا انعمتا الذی صراط الذین انعمتا، جن پر تو نے انعام کیا، تو اسی طرح ہے بارکتا صلیتا، جن پر جیسے برکت عطا کی تو نے یا جیسے رحمت بھیجی تو نے۔ پھر آگے اسی طرح یہ اعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو یہ سارا کچھ تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اے اللہ تو نے اتنی قبولیت عطا فرمائی، عام لوگوں نے، مطلب مسلمانوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، تینوں نے ان کو اپنا نبی مانا، تو اسی طرح اے اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ اور انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے، یعنی کہ تو ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا، تو اس کے لیے تو تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا ہے، یعنی کہ تو ہی کر سکتا ہے یہ رحمت بھیجنی، رحمت قائم رہنی، رحمت میں اضافہ ہونا، یہ سارا کچھ تو ہی کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح یہاں پہ درود ختم ہوا۔ درود کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا پڑھتے ہیں۔ درود کے بعد کی دعائیں بہت ساری دعائیں ہیں، تو ان میں سے ایک دعا جو ہے وہ یہ ہے رب جعلنی
مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو اب جتنا ہم پڑھ چکے ہیں، آج تک جتنا ہم سبق پڑھ چکے ہیں، اس کو اگر آپ ریوائز کریں تو اس میں سے آپ کو بہت سارے الفاظ ملیں گے۔ ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، تو یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ اجعلنی ہم نے پڑھا تھا بنا دے مجھے، تو یہ ہم نے وضو کی دعا میں پڑھا تھا اجعلنی۔ پھر آگے ہے مقیم، تو یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا لفظ، لیکن مقیم کا مطلب ہمیں پتہ ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا مقیم، کسی جگہ کا رہنے والا، کسی جگہ پر قائم رہنے والا، تو قائم کرنے والا، مقیم کا مطلب ہے قائم کرنے والا۔ صلات یہ ہم نے پڑھا تھا، اذان میں ہم نے پڑھا تھا حی علی الصلاۃ، تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے نماز۔ تو اے اللہ بنا دے مجھے نماز کو قائم رکھنے والا۔ وا من، اور من ہم نے پڑھا ہوا، من کا مطلب ہے سے۔ اب ذریاتی، یہاں پہ دو لفظ ہیں، ذریت اور آخر میں ہے یا، تو یا جو ہے وہ ہم نے ضمائر میں پڑھا تھا، اور ذریت ہمیں پتہ ہے کہ ذریت اولاد کو کہتے ہیں، تو ومن ذریتی، اور میری اولاد سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اور ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب، ہمارا رب، ہم سب کا رب، تو یہ ہم نے ڈفرنس پڑھا تھا پہلے بھی۔ تو ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، وا تقبل دعا، اور تو قبول کر میری دعا۔ اب دعا کے آخر میں جو حمزہ کے نیچے یہ زیر آ رہی ہے نا، یہ بیسیکلی دعائی ہے۔ دعائی آخر میں یا جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے عربی میں کئی دفعہ، تو اس وجہ سے یہ دعائی ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں اس کو دعائی۔ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جن میں آخر والا جو یا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بس فی الحال بس اتنا یاد رکھیں کہ تقبل دعا کا مطلب ہے قبول کر میری دعا۔ کون سی دعا؟ یہ جو میں نے اوپر کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دعا کی ہے، جو اپنے نماز قائم کرنے کے بارے میں دعا کی ہے، اور اپنی اولاد کے نمازی ہونے کے بارے میں جو میں نے دعا کی ہے، اس دعا کو قبول کر۔ اور پھر ہم دوبارہ دعا کرتے ہیں، دوسری دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اغفر لی، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی تو بخش دے مجھے۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا، جو ہم نے حرف جر کے 4 پوائنٹس پڑھے تھے، ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی کبھی حرف جر نظر آئے گا لیکن اس کی ٹرانسلیشن میں کوئی لفظ نظر نہیں آئے گا اس کے متبادل، تو اغفر لی کا مطلب ہے تو معاف کر دے مجھے یا بخش دے مجھے، والدیہ، اور میرے والدین کو، وا اور لل کو، مومنین یہ ہم نے پڑھا تھا، مومن کی جمع ہم نے پڑھی تھی، مومنون بھی ہو سکتی ہے اور مومنین بھی ہو سکتی ہے، وللمؤمنین، آگے یوم دن، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین میں، اور یقوم قائم ہوگا، یہ کام مقیم، کام یقوم، یقوم کو مطلب ہے قائم ہوگا، یوم یقوم الحساب، حساب۔ تو اے اللہ بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو جس دن قائم ہوگا حساب، یعنی کہ قیامت والے دن۔ تو یہ تو اب ہم لیتے ہیں بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 9B، جس میں ہم آج فعل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹی پی آئی کے 7 کمپوننٹس ہیں۔ آپ لوگوں کے مائکس آن ہیں، اگر مائکس آن ہے تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اگر نہیں آن تو آن کر لیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ الحمدللہ۔
اچھا جی، ہم نے پڑھا، ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ الفاظ یا لفظ جو ہوتے ہیں یہ تین قسم کے ہوتے ہیں. اسم ہو سکتا ہے، فعل ہو سکتا ہے، اور حرف ہو سکتا ہے. اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا یہ کسی کا نام ہوگا یا صفت ہوگی. اس کے شروع میں ال ہوتا ہے، آخر میں تنوین ہوتی ہے، واو نون یا الف تے ہوتا ہے. اس میں ہم نے اسم پڑھے تھے، ہم نے ان کی ضمائر پڑھے، کچھ ضمائر ہم نے پڑھے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ دیکھا تھا، ہم نے واحد سے جمع بنانے کا طریقہ دیکھا تھا، مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی. اسم کے بارے میں ہم نے بس اس کے علاوہ ہم نے اسم اشارے کے کچھ الفاظ پڑھے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کچھ اشارے کے الفاظ پڑھے تھے، یعنی کہ جن میں ہم نے اشارے کرنے سیکھے تھے کہ اشارے کے بارے میں کیا کون کون سے الفاظ اشارے کے استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہے نا وہ ہم نے حرف پڑھا تھا. حرف ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں جو چیزیں وہ حرف ہیں، اور آسان ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اس چیز اسم نہیں ہے، جو چیز فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے. ہم نے 7 حروف پڑھے اور ان کو مختلف ضمائر کے ساتھ جوڑ کے پڑھا، اور پھر ان حروف کو یاد کرنے کے لیے ہم نے مختلف مثالیں یاد کی. ٹھیک ہو گیا؟ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ فعل. تو حروف میں ہم نے یہ ٹیبلز ہم نے پڑھے ہیں، انشاءاللہ یہ ساروں کو آتے ہوں گے. تو اس کے بارے میں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. بس یہ پریکٹس کریں گے تو یہ 10,000 کے قریب قرآن کے الفاظ جو ہیں یہ آپ کے ووکیبلری میں ایڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج ہم نے شروع کرنا ہے فعل. سب سے پہلے فعل کا انٹروڈکشن لیتے ہیں. عربی میں تقریباً 99% جو حروف ہیں نا، جو فعل ہیں، یہ تین حرفوں سے مل کر بنتے ہیں. یعنی کہ حروف تہجیب جو حروف ہیں ان میں سے تین حروف کے ساتھ مل کے بنتے ہیں. مثال کے طور پہ فعلا، ٹھیک ہے، جیسے ایک لفظ ہے فعلا، یا جیسے ایک لفظ ہے فاتحہ، ایک لفظ ہے نصرہ، ایک لفظ ہے دارابا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 حروف ہیں. ایک پہلا حرف ہے، دوسرا حرف ہے، اور تیسرا حرف ہے. اب ہم ان حرفوں کو نا کوڈ دے دیں گے. ہم جو بھی پہلا حرف ہوگا، جیسے فعلا کو ہم سمجھیں کہ بیس لائن بناتے ہیں فعلا کو، تو جو بھی پہلا حرف ہوگا نا کسی بھی فعل کا، اس کو ہم کہیں گے یہ فا کلمہ ہے. ٹھیک ہے، جو دوسرا حرف ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ عین کلمہ ہے، اور جو تیسرا حرف ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ لام کلمہ ہے. تو مثال کے طور پہ فعلا میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فا کلمہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے فا کلمہ فا ہے. فعلا میں عین کلمہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے فعلا میں عین کلمہ عین ہے. ٹھیک ہے، تیسرا فعلا میں لام کلمہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے فعلا میں لام کلمہ لام ہے. لیکن جب میں آپ سے پوچھوں ناصرہ میں لام کلمہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ناصرہ میں لام کلمہ ہے را. ٹھیک ہے، اسی طرح میں اگر کہوں فاتحہ میں فا کلمہ کیا ہے، فاتحہ میں فا کلمہ فا ہے. اگر میں کہوں فاتحہ میں لام کلمہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ہے. اگر میں کہوں دارابا میں عین کلمہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ را ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک سمپل سی بات ہے، یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ ہم کوڈ بنا دیے ہم نے کہ پہلا جو بھی حرف ہوگا، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ 99% الفاظ میں 3 ہی حروف ہیں. ٹھیک ہے، جب 3 ہی حروف ہیں تو جو پہلا حرف ہوگا نا، جو بھی پہلا حرف ہے، ہم اس کو کہیں گے یہ فا کلمہ ہے. جو دوسرا حرف ہوگا اس کو کہیں گے عین کلمہ ہے، اور جو تیسرا ہوگا اس کو کہیں گے یہ لام کلمہ ہے. ٹھیک ہوگا، یہ ایک بات ہوگی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فعل ماضی 3 قسم کا ہوتا ہے. فعل 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فعل ماضی. فعل ماضی کا مطلب ہے جو ہو گیا، ماضی گزر گیا، یعنی کہ جو کام کمپلیٹ ہو چکا اس کو کہتے ہیں فعل ماضی. دوسرا ہے فعل مضارع. فعل مضارع کا مطلب ہے جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، یا تو شروع ہی نہیں ہوا یعنی کہ مستقبل میں ہوگا، یا ابھی ہو رہا ہے. تو اس میں جو اردو کے 3 سینٹنسز ہوتے ہیں نا، حال، ماضی، حال اور مستقبل، تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو ماضی کے اندر تو ماضی ہی آیا، لیکن مضارع میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حال اور مستقبل دونوں آئیں گے.
ٹھیک ہے، تو مضارع کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. اب یہ اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کام ابھی چل رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کام مستقبل میں ہوگا. اور تیسرا ہے فعل امر. فعل امر کا مطلب ہے کسی چیز کا حکم دینا یا کسی چیز سے روکنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم سب سے پہلے شروع کریں گے فعل ماضی. آج ہم فعل ماضی شروع کریں گے انشاءاللہ. جس طرح ہم نے ٹکڑے پڑے تھے، ضمائر کے ٹکڑے پڑے تھے، تو ہم نے 6 ٹکڑے پڑے تھے. ہم نے کہا تھا کا، نہیں، ہم نے کہا تھا ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا. اسی طرح ہم 6 فعل ماضی کے کیا صیغے پڑھیں گے. صیغے کہتے ہیں ان کو نا. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے فعلا فعل لیا اور ہم نے اس کے 6 ٹکڑے پڑھنے ہیں. فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا. اب یہ میں دائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے مذکر ہے. اب جب میں ایک لفظ کروں گا یا ایک اشارہ کروں گا تو اس میں آپ کو 5 باتیں بتا رہا ہوں. ایک لفظ بولوں گا اور ایک اشارہ کروں گا تو اس میں ہم 5 باتیں بتا رہے ہیں. کیا کیا باتیں بتا رہے ہیں؟ ایک یہ بتا رہے ہیں کہ فعلا یعنی کہ کام کیا ہوا. ٹھیک ہے، ایک تو ورب ہے نا کہ کام کیا ہوا. دوسرا کام کس نے کیا، تو کام اس نے کیا یا تم نے کیا یا میں نے کیا یا ان سب نے کیا یا آپ سب نے کیا یا ہم سب نے کیا، یہ بات بتا رہے ہیں. تیسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ کام جو ہے وہ کس زمانے میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہم ابھی ماضی ہی پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ کام سارا ماضی میں ہو رہا، یعنی کہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. چوتھی بات یہ بتائیں گے کہ کام کرنے والا مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو ابھی چونکہ ہم سارے مذکر کے صیغے پڑھ رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اس لیے یہ سارے مذکر ہیں. اور چوتھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، یہ واحد ہے یا جمع ہے. تو فعلا اس نے کیا، اس ایک مرد نے کیا. فعلو ان سب مردوں نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. اب یہ 6 الفاظ ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے شروع میں ضمائر پڑھے تھے. تو ضمائر بھی ہم نے شروع میں 6 یاد کیے تھے اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی اپلیکیشن کتنی زیادہ ہے. تو اسی طرح اگر ہم یہ 6 الفاظ یاد کریں گے تو قرآن کریم میں تقریباً 9,000 الفاظ ان 6 الفاظ کے پیٹرن پہ آئے. تو ان کو سیکھنا یا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو ہم نے بہت توجہ دینی ہے. یہ ہم سیکنڈ کلاس میں پڑھتے بھی اس لیے ہیں کیونکہ سیکنڈ کلاس کے بعد 5 دن کوئی کلاس نہیں ہوتی، تو پھر ہم ان الفاظ کو یاد کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے. تو میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم سارے مل کے پڑھیں گے. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. تو یہ آسان ہے، فعلا اور فعلو. ٹھیک ہو گیا؟ فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ تا اور تو. تا آپ نے کیا اور تو میں نے کیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے فعلتم. تم کا مطلب ہے تم سب نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. تو فعلنا تو آسان ہے کیونکہ یہ ہم نے پہلے بھی ربنا ہم نے نہ ہی پڑھا ہوا ہے، تو نہ تو آسان ہے. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ فعلا ہمیں پتا ہے کہ یہ تو ہم نے فعل جو پڑھ رہے ہیں بس وہ اسی طرح ہی رہتا ہے پہلے میں. فعلا یہ آسان ہے. فعلا سے ہم نے فعلو بنانا ہے. فعلا فعلو. تو یہ 2 باتیں ہو گئیں. پھر ہے فعلتا فعلتو. تا تو. فعلتا فعلتو. فعلتا فعلتو. پھر فعلتم تم سب. فعلتم اور فعلنا. ٹھیک ہے، تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اب آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. فعلا اس نے کیا. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ زبان پہ آ جائے. فعلا اس نے کیا. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا.
فعلتا آپ نے کیا، فالتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فالتم آپ سب نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ فعلنا ہم سب نے کیا۔ چلیں اب ہم صرف عربی پڑھیں گے اور اشارے کریں گے تاکہ یہ ہمیں رواں ہو جائے ہماری زبان پہ۔ فعلا فعلو، فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا، فعلا فعلو، فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا، فعلا فعلو، فعلا فعلتا فعلو، فعلتو، فعلتم فعلنا۔ فعلتم فعلنا۔ اچھا اب ہم اگر دیکھیں تو ہم نے پڑھا تھا ان امتا، ٹھیک ہے، تو ان امتا یہاں پہ تھا، اس جگہ پہ تھا، وہ جو بھی ٹیبل تھا ان امتا کا جو بھی ٹیبل تھا اس میں ان امتا اس جگہ پہ تھا، فعلتا کی جگہ پر۔ تو ہم نے کیا کہا تھا، ان امتا کا کیا مطلب ہے؟ نعمت کیا، آپ نے نعمت عطا کی، تو نے انعام کیا، انعام کیا آپ نے۔ ہاں انعام کیا۔ ہاں، تو یہ دیکھیں یہ ان امتا اس جگہ پہ تھا، اس لیے اس کا مطلب تھا کہ تو نے انعام کیا۔ تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ تا کا مطلب تو نے ہے، وہ کیسے ہے؟ تو وہ ٹیبل میں چونکہ یہ اس جگہ پہ آیا ہے اس لیے وہ سامنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ سلیتا رحمت بھیجی تو نے، بارکتا برکت عطا کی تو نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو جب قرآن کریم میں ملیں گے تو آپ آئیڈینٹیفائی کر پائیں اگر ان کو، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ یہاں پہ جو فائل ہے، یہ کام کرنے والا بندہ ہے، اس کے بارے میں کیسے بات کی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ اس سلائیڈ میں جو یہ بات بتائی جا رہی ہے نا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ رن وے پہ کھڑے ہوں، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ آپ رن وے پہ کھڑے ہوں اور آپ جیسے ہی رن وے پہ پہنچے تو کوئی جہاز جا رہا ہو، تو جب جہاز جا رہا ہوگا یعنی کہ کام ہو چکا، ماضی، جہاز چلا گیا، تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کو اس کی دم نظر آئے گی، جاتے ہوئے جہاز کی دم نظر آئے گی۔ تو وہاں سے یہ بیسیکلی آپ کو یہ یاد رکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو فعل کے آخر میں کوئی تبدیلی نظر آئے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ شروع کے جو 3 لفظ ہیں نا، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ شروع میں ساروں میں کامن ہے، ٹھیک ہے، یہ چینج نہیں ہے۔ جو بھی تبدیلی آ رہی ہے وہ آخر میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آخر میں تبدیلی آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی ہے۔ تو یہ ایک یاد کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اچھا، اب ہم بول چال کی طرف آتے ہیں۔ تو بول چال میں وہی رول استعمال ہوگا کہ جب ہم غائب کی بات کریں گے کہ تو جواب بالکل اسی طریقے سے آئے گا۔ تو جب ہم کہیں گے حل فعلا، کیا اس نے کیا، تو جواب ہوگا نعم فعلا، جی ہاں اس نے کیا۔ جب ہم سوال کریں گے حل فعلو، کیا ان سب نے کیا، تو جواب ہوگا نعم فعلو، جی ہاں ان سب نے کیا۔ لیکن جب آپس میں بات چیت کریں گے تو لفظ چینج ہوں گے۔ جب سوال پوچھا جائے گا حل فعلتا، کیا آپ نے کیا، تو جواب ہوگا نعم فعلتو، جی ہاں میں نے کیا۔ اور جب سوال ہوگا حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا، تو جواب ہوگا نعم فعلنا، جی ہاں ہم سب نے کیا۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں، حل فعلا، نام فعلا، نعم فعلا، حل فعلو، نعم فعلو، نعم فعلو، حل فعلتا، نعم فعلتو، فعلتم، نعم فعلتو، حل فعلتم، نعم فعلنا۔ نعم فعلنا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ہم کچھ سیٹس پڑھیں گے، افعال کے کچھ سیٹس پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا جو سیٹ ہے نا، اس میں 3 لفظ ہیں۔ جس طرح ہم نے یاد کیے تھے نا حروف کے وقت کہ 3 حروف کر کے ہم نے پڑھے تھے، اسی طرح یہاں پہ بھی ہم نا 3 کر کے پڑھیں گے افعال۔ تو پہلا جو سیٹ ہے اس میں 3 افعال ہیں، جن میں سے پہلا ہم نے پڑھ لیا فعال، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے اس نے کھولا،
اور تیسرا ہے جعلا، اس کا مطلب ہے اس نے بنایا. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ فاتحہ میں لام کلمہ کیا ہے؟ ہاں ہاں. ہاں جعلا میں فا کلمہ کیا ہے؟ جا جا. ٹھیک ہوگا جی، بہترین. تو ہم پہلے لیتے ہیں جعلا کو. جعلا کا مطلب ہے اس نے بنایا. یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے جال سازی یا جعلی نوٹ. یہ تھوڑی سی نیگیٹو مثال ہے، لیکن بہرحال یاد رکھنے کے لیے جعلا کا مطلب ہے اس نے بنایا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ جو کوڈز تھے فعلا کے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو عین کلمہ بھی سیم رہے گا، لام کلمہ بھی سیم رہے گا، صرف فا کلمہ میں فا کی جگہ جا لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو فعلا سے جعلا بن جائے گا. تو جو ہم نے ابھی 6 حروف پڑھے ہیں، 6 حروف، ان میں بھی ہم صرف ایک تبدیلی کریں گے، وہ یہ کہ جتنی جگہ بھی ہم نے فا پڑھا تھا نا، یہ سارے فا 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 فا، اس کی جگہ ہم کیا کریں گے؟ جا کر دیں گے. تو یہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ یہ جا کا ٹیبل بن جائے گا، جالا کا ٹیبل بن جائے گا. جالا کا ٹیبل پھر کیسے بنے گا؟ ہم کہیں گے جالا اس نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جالتو میں نے بنایا، جال تم آپ سب نے بنایا، جالنا ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہے، آسان ہے، میتھمیٹیکل ہے بالکل. جی اگر پہلا ٹیبل آپ یاد کر لیں جو فعلا والا ٹیبل ہے، تو اس کے بعد باقی ٹیبل بنانا بالکل میتھمیٹیکل ہے. جیسے میتھس میں آپ فارمولا ہوتا ہے اور اس فارمولے میں آپ ویلیوز پٹ کرتے ہیں اور آنسر آ جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح ہی ہے. تو میرے ساتھ پڑھیں، جالا اس نے بنایا، جالا اس نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جالتو میں نے بنایا، جالتو میں نے بنایا، جال تم آپ سب نے بنایا، جالتم آپ سب نے بنایا، اور جالنا ہم سب نے بنایا. اور جالنا ہم سب نے بنایا، جالا اس نے بنایا، جالا اس نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جالتو میں نے بنایا، جالتو میں نے بنایا، جالتم آپ سب نے بنایا، جالتم آپ سب نے بنایا، جالنا ہم سب نے بنایا. جالنا ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہے، اب صرف عربی کی پریکٹس کرتے ہیں. جالا جالو، جالا جالو، جالو، جالتا جالتو، جالتا جالتا جالتو، جالتم جالنا، جالتم جالنا، جالا جالو، جالا جالا جالو، جالتا جالتو، جالتا جالتو، جالتم جالنا. جالتم جالنا. اچھا، اب اگر سوال پوچھا جائے حل جالا کیا اس نے بنایا، تو جواب نام ہوگا جالا نام جالا، جی ہاں اس نے بنایا. حل جالو کیا ان سب نے بنایا، نام جالا نام جالو، جی ہاں ان سب نے بنایا. حل جالتا کیا آپ نے بنایا، نام جالتی نام جالتو، جی ہاں میں نے بنایا. حل جالتم کیا آپ سب نے بنایا، نام جالنا نام جالنا، جی ہاں ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہو گیا جی، یہ آسان تھا الحمدللہ. تو اب ہوم ورک ہے ویسے تو آپ کا فاتحہ کا جو ٹیبل ہے، لیکن ہم اس کو بھی ریوائز کرتے ہیں. فاتحہ میں بالکل اسی طرح ہی ہے. فا کلمہ فا ہے، عین کلمہ تا ہے، اور لام کلمہ ہا ہے. تو جب ہم اس کو یہ 3 کلمے، یہ 3 ویلیوز اس پورے فارمولے میں چینج کریں گے، سانچے میں چینج کریں گے، تو کیا بنے گا؟ فاتحہ اس نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. فاتحہ اس نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا. تو میرے ساتھ پڑھیں، فاتحہ اس نے کھولا، فتح اس نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح آپ نے فتح کھولا، تو میں نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا. فتح نہ ہم سب نے کھولا، فاتحہ فتحو
فتح فتح فتحتا فتحتو فتحت فتحتم فتحنا فتح فتح فتحو فتح فتح فتحتا فتحتو فتح فتحتم فتحنا الحمدللہ. چلیں جی آج کا سبق ختم ہوا. تو یہ 6 پیٹرنز جو ہیں یہ ہم نے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ. 5 دن آرام سے یاد ہو جائیں گے. تو بس اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو آسانی سے یاد ہو جائیں گے. نقطہ تعلیم. آج کا نقطہ تعلیم ہے دوسرے ہوم ورک کے بارے میں، جس میں کیا ہے اپنے حافظے سے تلاوت کرنا. تو اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو اس سے کیا ہم سبق نکال سکتے ہیں اس حدیث سے؟ اگر ہم کوئی بھی ذکر دل میں کریں تو یہ شیطان جو ہے وہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ جی اونچی آواز میں ذکر نہ کرو، دل میں ذکر کرو. لوگ سمجھیں گے کہ یہ، لوگوں کو پتہ چلے گا یہ کتنا نیک ہے، یہ کتنا عابد ہے، یہ کتنا. تو یہ بیسیکلی ایک شیطانی وسوسہ ہے. تو کیا فرق کیا پڑتا ہے جب آپ بلند آواز میں پڑھیں یا دھیمی آواز میں پڑھیں ورسز آپ دل میں پڑھیں؟ تو جب آپ دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایونٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا دھیان بٹھاتا ہے اور آپ کا دل سے میں جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ زبان سے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ اگر کوئی چیز آپ کا دھیان بٹائے گی بھی تو بھی وہ جو زبان ہے چونکہ وہ چل رہی ہوگی، اس پہ زبان پہ وہ کلمہ جاری ہوگا تو زبان آپ کو ذکر کی طرف واپس لے آئے گی. مثال کے طور پہ آپ راستے پر جا رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس سے کوئی نئی گاڑی گزرتی ہے، کوئی اچھی سی خوبصورت سی کار گزرتی ہے، تو آپ کا ذہن بھٹک جائے گا اور شیطان آپ کو وہ ذکر بلا دے گا. لیکن اگر آپ آواز سے ذکر کر رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ زبان سے اللہ الحمدللہ 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 ایسے کہہ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ گاڑی گزرنے سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دماغ کہیں اور چلا جائے، لیکن چونکہ آپ کی زبان وہ ذکر مسلسل جاری رکھ رہی ہوگی تو جیسے ہی آپ کا دماغ جو ہے، آپ کے دماغ میں سے وہ گاڑی نکلے گی، آپ واپس آپ کی آواز یا آپ کی زبان جو ہے وہ واپس آپ کو ذکر کی طرف یا تلاوت کی طرف لے آئے گی. اس لیے یہ اہم ہے کہ آپ اپنی زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں یا اللہ کا ذکر کریں. ہمارا دماغ نہ کبھی ہمارا دماغ رکتا ہے اور نہ ہی کبھی ہماری زبان تھکتی ہے. کیا کبھی آپ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ آج میں نے بہت زیادہ باتیں کی اور میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ زبان تھکتی نہیں ہے. تو دوسرا ہوم ورک جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اپنی حافظے سے یا اپنی میموری سے کم از کم 5 منٹ تلاوت کریں. چاہے آپ چلتے پھرتے ہوئے کریں، گھر کے کاموں کے دوران کریں یا آفس کے ورک کے دوران کریں، لیکن 5 منٹ حافظے سے تلاوت کریں. الحمدللہ سبق نمبر 9 کا خاتمہ ہوا آج. سبق نمبر 9 کے اختتام تک ہم نے 102 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو کہ قرآن کریم میں 27,926 دفعہ آئے ہیں. قرآن کریم میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک یاد رکھیں جن میں سے 2 تلاوت کے ہیں. 5 منٹ قرآن کریم سے پڑھنا اور 5 منٹ حافظے سے پڑھیں. اور یہ جو بھی تلاوت کریں گے آپ، اس میں آپ نے ان الفاظ کو ڈھونڈنا ہے جو کہ الفاظ ہم نے ان اسباق میں پڑھے. 2 پڑھنے کے کام ہے، ایک کتاب میں سے اور ایک اپنی ووکیبلری شیٹ میں سے. اس کے علاوہ 2 کرنے کے کام ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک آپ نے ہوم ورک اپنی ورک بک کے اوپر کرنا ہے ان 2 اسباق سے متعلق جو کل اور آج ہم نے پڑھے، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک گوگل فارم کا جو کوئز بھیجا جاتا ہے ہوم ورک کے طور پہ، تو ویکلی وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے اپنا اسی ویک میں انشاءاللہ. اس کورس کے لفظی ترجمے کو سنیں، اس کے قواعد سنیں. یوٹیوب کے اوپر ویڈیو شیئر کر دی جاتی ہے. اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. یاد رکھیے کہ آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ
قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ووکیبلری کارڈ پہ دوبارہ ایمفیسائز کرتے ہوئے کہ اس کو اپنے ساتھ رکھیں اور کوشش کریں دن میں ہر نماز کے بعد اگر آپ 5 منٹ دیں گے تو سبق نمبر 1 سے لے کے آج ہم نامہ سبق پڑھ لیا تو یہ 5 یا 10 منٹ کے اندر آپ اس ساری ووکیبلری کو ریوائز کر سکتے ہیں. اور ٹیچر بنیے. جو کچھ آج ہم نے سیکھا یہ 6 حروف یہ اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو خود بہت اچھا یاد ہوگا اور بہت آسان ہے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، بس. تو یہ 6 الفاظ بار بار پڑھیں اور ان کو اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھائیں. بعد میں ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.